آپ کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رفعتیں عطا فرمائیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائیں کہ شاید ہی کوئی دنیا کا خطہ ہے جہاں تک اسلام پہنچا ہے اور وہاں پہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ان کے معتقد نہ پائے جاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا، اگر میں کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کہ ہر خطے زمین کے اندر جہاں تک اسلام پہنچا ہے وہاں تک سیدنا غوث العظم کے ماننے والے اور ان کے معتقد بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ شرف کائنات میں کسی اور سلسلے کو حاصل نہیں۔ یہ ایک انفرادیت ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کی کہ جو سیدنا غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی ہے، ویسی شہرت شاید ہی کسی اور کو عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کو سلطان الاولیاء جو بنایا گیا، آپ کو غوث العظم جو بنایا گیا، اور اس کی اہم وجوہات کے اندر ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی راست توجہات سیدنا غوث العظم کی طرف ہے۔ سیدنا مولا کائنات سیدنا حیدر کرار مشکل کشا کی خاص نظر کرم سیدنا غوث العظم پر رہی۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین کی راست توجہات سیدنا غوث العظم پر رہی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کی شہرت نہ ہوتی اور اللہ آپ سے دین کا کام نہ لیتا؟ یقیناً ہر سلسلہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی عزت بھی کرتے ہیں، اور ان اولیاء کے درباروں پہ ہم بھی سر جھکاتے ہیں، ان کی چوکٹوں کو ہم بھی چومتے ہیں، لیکن جو مقام اور جو مرتبہ سیدنا غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ مقام دنیا ولایت میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور سیدنا غوث العظم کو غوث العظم بنایا گیا۔ اس کے اندر جہاں پہ سیدنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہات اور اہل بیت اطہار کی توجہات اور اصحاب کرام کی توجہات رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث العظم نے خود بھی کسب فرمایا۔ ایک تو ولایت جو ہے دو قسم کی ہے، ایک ہے وہبی اور ایک ہے کسبی، کہ جو کسب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور ایک عطائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے بنا دے۔ کل تک کچھ نہ تھا، اچانک سے پتہ لگا کہ کسی کی صحبت میں بیٹھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بیٹھا اچھی نیت کے ساتھ، خدا نے ایسا کرم فرمایا کہ اس کو ولایت عطا فرما دی۔ کل تک کچھ نہ تھا، دوسرے دن منصب میں ولایت کے اوپر فائز ہو گیا۔ تو یہ ہے عطائی، اور ایک ہوتا ہے اس میں بھی جو خاص کرم ہوتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے ان کی ولادت سے پہلے، یعنی جب دنیا ارواح کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو میں دنیا کے اندر صاحب ولایت بنا کر بھیجوں گا، اور ان میں اور وہی چنندہ ہے جس کو کہتے ہیں ماں پیٹ سے ولی ہونا، پیدائشی ولی ہونا، اور یہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کے جو اولیاء ہیں کہ جو پیدائش سے ہی اپنی ولایت کا اظہار کرتے ہیں، یہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بہت ہی کم ہے اس دنیا کے اندر، اور ان میں سرکار غوث العظم کا نام سب سے اونچا چمکتا ہے کہ ماں پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ولایت بنا کر بھیجا، کہ ماں پیٹ سے ہی آپ کی ولایت کے چرچے اور شہرہ جو ہے بغداد کی گلیوں میں اور شہروں میں علاقوں میں آپ کا شہرہ ہی شہرہ تھا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا واقعہ، جبکہ آپ شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت سے آپ کی ولایت کا چرچا ہوا۔ تو یہ تو عطائی ولایت تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث العظم نے کسب بھی فرمایا، محنت بھی فرمائی، اور علم حاصل کیا، نالج حاصل کی، مدرسے کو گئے، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور بھی علوم حاصل کی۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ہم تو ہیں قادری، ویسے تو سب اولیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن الحمدللہ حسبی نسبی ہم قادری ہیں اللہ کے کرم سے، اور یہاں آنے والے بھی سب قادری ہیں۔ اب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ماں پیٹ سے خدا بند قدوس نے ولایت عطا فرمائی، پھر ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا کہ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، پھر اس کے آگے آگے قرآن کا بھی علم آپ نے حاصل کیا، حدیث کا بھی علم حاصل کیا، اور بھی علوم آپ نے حاصل کیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب احساس ہوا کہ اللہ کی خاص توجہ آپ پہ، سرکار پاک کی خاص رحمت آپ پہ ہمیشہ مائل ہوتی ہے اور سایہ فگن ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں مدرسے کو جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ غیبی ایک آواز آتی تھی، کہ جب میں جس راستے سے گزرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا تھا، رحمت ایسی تھی کہ ایک آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے راستوں کو کشادہ کر دو، اور لوگ جو ہے اس کے روب سے، اس آواز کی روب سے جو ہے راستے کھول دیتے تھے، اور میں بستہ لے کے مدرسے کی طرف جاتا تھا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت ہی مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے لینا چاہتا ہے، کچھ کام لینا چاہتا ہے دین کا۔ اب یہ خوبصورت بات یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم قادری ہیں، دیکھیے ماں پیٹ سے ولایت عطا فرمائی گئی کہ شہر کے بڑے بڑے مفتیان کرام والد ماجدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ شیر خوار جو
صاحبزادے شہزادے تولد ہوئے ہیں، معلوم کیجئے کہ انہوں نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. اس کے ذریعے مفتی اعظم بغداد یہ فیصلہ کریں گے کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو فیصلہ کیسے کیا جائے. تو فیصلے کے لیے شہزادے کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے والدہ ماجدہ سے دریافت کرو کہ کیا انہوں نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. اللہ. اب آپ دیکھیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام آپ کی پیدائش سے ہے. یہ کیا، علم حاصل کیا، پھر اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد پھر بزنس بھی کیا. سیدنا غوث اعظم بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر علم دین حاصل کیا ہے تو پھر ختم، آپ جو ہے نہ تجارت کریں گے، نہ نوکری کریں گے، نہ کچھ کریں گے. نہیں، آپ تجارت بھی کریں گے، آپ وہ دنیا کے اندر بھی محنت کریں گے. اور جو دنیا کے اندر تجارت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں وہ تو جو ہے دین سے بالکل فارغ ہو گیا، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے، بس جاؤ اور نماز پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ. نہیں، یہ سب کا امتزاج ایک مومن کو تیار کرتا ہے، یہ سب کو ملا کے ایک مومن بنتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے. بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں جو ہے امپورٹ ہوتی تھی، ایکسپورٹ ہوتی تھی. سرکار وسپا کی بہت بڑی تجارت تھی ماشاءاللہ. یعنی ولایت کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، تجارت بھی فرما رہے ہیں اور تبلیغ دین بھی فرما رہے ہیں، دروس بھی دے رہے ہیں. اور دروس کا عالم یہ کہ جب آپ بیان فرماتے تو 40-40 ہزار افراد جو ہے آپ کے حلقے میں شامل ہوتے. مائک کا ہم ساتھ لے لیتے ہیں، نہ مائک ہے نہ کچھ ہے. 850 سال پہلے غوث پاک بیان فرماتے ہیں تو پہلی صف کو جو آواز جا رہی ہے آخری صف کو بھی وہی آواز جا رہی ہے. آپ اندازہ تو لگائیے. اب یہاں پہ یہ بات کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہم جب قادری ہیں اور غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ اندازہ بھی لگائیے کہ غوث پاک کی زندگی سے کیا سیکھ ہونی چاہیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں کسب فرمایا، علم دین حاصل کیا، وہاں تجارت بھی فرمائی، جہاں تجارت فرمائی وہاں پہ علم دین بھی حاصل کیا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ اس کا امتزاج ہونا ضروری ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی تجارت میں یا جابس میں مصروف ہے تو اس کا دین کے علوم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پر ایسے کیسے ہو؟ گھر کیسے پروان چڑھے گا؟ ایک اسلامی کلچر آپ کے گھر کے اندر کیسے پروان چڑھے گا اگر آپ دین سے ہی واقف نہ ہوں گے، دین کے علم سے آپ واقف نہ ہوں گے؟ اور اگر آپ دیندار ہیں اور ماشاءاللہ علوم دینیہ سے آپ آراستہ ہیں اور آپ باہر کی دنیا سے بالکل باخبر نہیں ہیں، بے خبر ہیں، تو پھر آپ کیسے دنیا کے اندر آگے بڑھیں گے؟ آپ کیسے آپ کی آواز کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ اور دعویٰ کا بہت بڑا جو ایک آج ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ میڈیا ہے. آپ کو آؤٹ سپوکن ہونا پڑے گا، آپ کو دنیاوی معاملات سے واقفیت ہونی ضروری ہے. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا اور سرکار غوث پاک نے ایک اپنے قول میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت عطا فرمائی. کہ دیکھیے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو کیسے بلند فرماتا ہے. ماں پیٹ سے تو ولی یقیناً تھے لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں. اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا وجودی جدی لا وجودی عبد القادر، کہ میرا وجود عبد القادر کا وجود نہیں رہا باقی، بلکہ میرے جد کریم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود. اب وہ مقام اللہ نے ایسا عرفہ کیا، اعلیٰ کیا کہ پھر اس مقام پہ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ قدمی ھذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. یہ مقامات کے معاملات ہیں. اور پھر ایسے ہی وقت تمام دنیا کے اولیاء نے اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ہماری آنکھوں پہ بھی، ہمارے سر پہ بھی غوث اعظم. اب یہاں پہ ایک بات جو ہے واضح یہ کروں کہ بعض احباب جو ہیں شک و شبہات کے اندر لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ بھئی ارے غوث اعظم اگر آپ کہتے ہیں اور شہنشاہ ولایت آپ کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ یہ مولا علی سے بھی معاذ اللہ اوپر ہے، حسن کریمین سے بھی اوپر ہے، کیا ائمہ اہل بیت سے بھی اوپر ہے؟ کیونکہ ولایت کی شہنشاہت اور جو خلافت اولا ہے وہ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے سپرد کی گئی اور انہی کے توسط سے پھر یہ ساری ولایت کا جو دفتر کھلا ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد وہ تو مولا کائنات کے دروازے سے کھلا ہے. تو پھر کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نادانی کی گفتگو ہے. کیونکہ غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حسنی تو ہوں لیکن میرے نام کے ساتھ لگاؤ میں حسینی بھی ہوں. مجھ پہ امام حسین کا نظر کرم بھی ہے چونکہ وہ میرے نانا ہے، اور امام جعفر جو میرے نانا ہے ان کا بھی صدقہ ہے میرے ساتھ. تو لہٰذا میرے نام کے ساتھ حسنی کے ساتھ حسینی بھی لگاؤ، جعفری بھی لگاؤ اور پھر جیلانی لگاؤ. تو خود وہ اس بات کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ انہی کی سرپرستی کی وجہ غوث اعظم بنے. تو اب یہاں پہ علماء کرام نے بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے قادریوں کا کہ غوث اعظم سب سے اونچے ہیں لیکن اپنی کلاس کے اندر،
اور ان کی کلاس کیا ہے؟ سب سے اونچی ہے. ان کی کلاس جو ہے وہ سب سے تمام اولیاء سے اونچی ہے. لیکن ائمہ اہل بیت کے بعد جو ائمہ جو خود ان کے آبا و اجداد ہیں، جن کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں جعفری ہوں، مجھے ناز ہے جعفری ہونے پہ، تو پھر وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ امام جعفر کے اوپر معاذ اللہ؟ تو یہ کیا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی باتیں کی جاتی ہے کہ بھئی غوث اعظم کیسے ہو گئے. ارے بھائی غوث اعظم ایسے ہوئے کہ غوث اعظم کی تاریخ میں بات آتی ہے سوانے کے اندر کہ جو مولائے کائنات کے لعاب دہن کا طفیل ہے غوث اعظم. غوث اعظم مولائے کائنات نے آپ کے منہ کے اندر اپنا سلائیوا ڈالا، یہ بات بیان کی گئی تو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن غوث اعظم سب سے اونچے ہیں، کیا علی سے اونچے ہیں؟ یہ بالکل احمقانہ گفتگو، یہ بے ادبی ہے بزرگوں کی شان میں. کیا حسنین کریم کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہو کیسے سکتے ہیں؟ اور کمپیریزن کے اندر کوئی بدتمیزی بھی نہ ہونے پائے، مقامات کا لحاظ ہونا چاہیے. تو غوث اعظم بہت اونچے ہیں یقیناً، لیکن ان پہ نظر کرم حسنین کریمین کی ہے، ان پہ نظر کرم مولا علی کی ہے. میں ایک حدیث شریفہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کر لوں گا کہ بھائی آخر اولیاء اللہ سے نسبت کا، قربت کا فائدہ کیا ہے. اور اسی پہ اپنی بات میں اختتام پذیر کر لوں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اور صحاح ستہ کے اندر، ابن ماجہ میں بھی ہے یہ بات، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور صحاح ستہ کے اندر صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا اخرجوا من عرفت منهم. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث کے اندر بات موجود ہے، اپنے پرائے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ تبارک و تعالی سے مجادلہ کریں گے. مجادلہ کہتے ہیں ضد کرنے کو، سامنے ڈٹ کے، ہوتا ہے نا ایک غلام آقا سے بعض وقت کسی بات کے مطالبے کے لیے ڈٹ جاتا ہے، نہیں آقا اس بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجادلہ اتنا سخت ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ کسی اور مجادلے سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یعنی دنیا کے اندر کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے جو آپ شدت کے ساتھ مانگتے ہیں وہ اس سے کئی درجے زیادہ بلند ہوگا، اتنی شدت لگائیں گے اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوبین، پیارے بندے. ورنہ اوقات کس کی بات ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ بھی ناز برداری فرماتا ہے. اب ماں اور کیوں کون ہے وہ؟ تو بھئی اللہ ہی نے تو فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب سچوں کے ساتھ ہو گئے اس کے بعد بھی کرم نہ ہو تو پھر اب سچے اٹھ کھڑے ہوں گے قیامت کے روز، اور رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ کہیں گے، اتنا سخت مجادلہ کریں گے کہ ویسا مجادلہ دنیا کے کسی مجادلے سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اس سے بہت اونچا ہوگا. اور فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار. اللہ اکبر. کس بات میں مجادلہ کریں گے؟ یہ اللہ کے اولیاء بولیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ اے پروردگار عالم مالک، یہ جو ہمارے مسلم برادران ہیں، اخوانہم الذین، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا، ان کو دوزخ میں ڈال دیا. اور فرماتے ہیں کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار. یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ حج کیے ہیں، وہاں کریں اس کے باوجود بھی تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اللہ کی کیا شان ہے، دیکھیے اللہ کی کیا شان ہے. اچھا اللہ چاہتا بھئی اللہ کو نہیں، سرکار فرما رہے قیامت کرے تو یہ ہوگا، تو پھر اللہ ڈائریکٹ یہ سب واقعات ہی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار کرنا چاہتا ہے؟ پھر ڈائریکٹ جب کوئی فیصلہ اس کا جو حتمی آخری ہونے والا ہے وہی کر دیتا، لیکن شان بیان کرنا ہے اولیاء کی، شان کو اجاگر کرنا ہے اولیاء کی. بھائی جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، رسول پاک کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ارے تو پہلے ہی کیوں نہ کر دے؟ لیکن شان اولیاء کا اظہار کرنا ضروری ہے. اولیاء کی کیا شان ہے عزیزان محترم؟ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجادلہ فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کو جن کو تو نے دوزخ میں ڈالا ہے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، فادخلتم النار. اللہ اکبر. اب اس کے بعد
جب ایسا مجادلہ کیا جائے گا، اس میں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، کہا یہ جا رہا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سمجھ رہے بات، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اور ہے کدھر؟ دوزخ میں۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں پہ اترانا نہیں، روزوں پہ اترانا نہیں، اپنے تقوی پہ اترانا نہیں، اپنے حج کرنے پہ اترانا نہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ لاکھوں سجدوں کو کیوں نہ تم نے کیا ہو، لیکن اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہاں پہ سفارش کام آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ دیکھیے بات یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے حد فاصل تو وہ نماز ہے۔ وہ نماز ہے کہ جو اسلام کو، ایمان کو اور کفر کو علیحدہ کرتی ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی یہ اہمیت ہے، لیکن اس کے اوپر تکبر نہیں کیا جا سکتا، تکیہ نہیں کیا جا سکتا، ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ سب کر چکے، اب سچوں کے ساتھ آؤ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر سچوں کے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اب جب تم یہ مجادلہ کر رہے ہو تمہارے چاہنے والوں کے لیے، تمہارے مریدین کے لیے، تمہارے متقین کے لیے، تمہارے ماننے والوں کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت اس خطے زمین پہ بھی آئے گا، لیکن ماضی میں جو ہم نے اپنے وطن سے سفر کیا ہے اس سے پہلے لوگ آستانوں پہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ لوگ اپنا ایک وتیرہ بنا لیے کہ بھائی جائیں گے تو فلاں شیخ کے پیچھے کیوں جاتے بھائی، نماز تو کہیں بھی ہوتی۔ بھائی سفر کر کے کوئی آدھے گھنٹے کی دور سے آ رہا ہے، کوئی 45 منٹ کی دور سے آ رہا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی دور سے آ رہا ہے، بھائی نماز بیچ میں تو 25 مسجدیں اور ہیں۔ خیال یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ولیوں کی جائے نمازیں ہیں، جہاں پہ وہ پڑھے ہیں اور ان کے جہاں پہ ان کے جانشین بیٹھے ہیں، جہاں پہ ان کے سجادگان بیٹھے ہیں، ان کی بھی قربت حاصل ہو جائے۔ یہ نیت اصل میں ہے، یہ نیت ہے کہ ان سے قربت ہماری حاصل ہو جائے اور وہاں پہ نمازیں پڑھی جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اچھی بات ہے، جاؤ دوزخ میں جا کے جن کے چہروں کو تم جانتے ہو ان سب کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، میں تم کو یہ اختیار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے شان اولیاء ہے، اور وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اولیاء کے دامنوں سے وابستہ رہیں اور سچوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، اور زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوششیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔